سنتے ہی یوتھ میں کیا پہلا لفظ آتا ہے؟ دیکھیے فرسٹ آف آل اگر میں اپنی پرسنل رائے دیکھوں اور اگر میں انالیسس دیکھوں جو ہماری یوتھ کا اوور آل پاکستانیوں کا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے تو ہمیں انڈین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ کوئی ڈر ہے, نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی ٹینشن ہے, نہ پریشانی ہے, نہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ انڈینز ہم سے آگے ہیں, نہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے, انفیکٹ اگر ہم بات کریں تو ہم مورلی اگر بات کریں, اگر ہم حب الوطنی کی بات کریں, اگر ہم اپنے وطن پہ مر مٹنے کی بات کریں, اگر ہم سائنس کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, ہم کامیابی کی بات کریں, ہم ترقی کی بات کریں, تو پاکستانی یوتھ جو ہے وہ انڈین سے کئی حد تک بہتر ہے. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ آپ کو انڈیا کے لیے کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے, پاکستان کے بڑے بڑے آرٹسٹ آپ کو انڈیا کے لیے کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. کیوں؟ ایسا نہیں کہ پاکستانیوں کو کام نہیں ملتا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جو انڈینز ہیں انہیں ضرورت ہے, ان کا کام چلتا ہی تب ہے جب پاکستانی کے کسی آرٹسٹ کا یا پاکستان کے کسی تخلیق کار کا یا کسی پاکستان کے ڈاکٹر کا نام جڑتا ہے, تو وہ ان کی جو چیز کی ویلیو ہے وہ یہاں سے یہاں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی سے میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ٹیلنٹڈ بھی ہے, ہماری جو یوتھ ہے وہ انڈیا کی یوتھ سے آگے بھی ہے, تو ہم ترقی وہ کر رہے ہیں اور ہم ترقی نہیں کر رہے, پھر یہ کیسا سوال ہے؟ اچھا, اس کے پیچھے دیکھیں اپرچونیٹیز کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان میں جیسے کہ فی الحال پولیٹیکل جنگ چل رہی ہے, اور جب تک آپ کا کنٹری اسٹیبل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آپ کی کنٹری کی اکانومی اگر سیٹ نہیں ہوتی, اگر آپ کا کنٹری خوشحال نہیں ہوتا تب تک آپ کے لیے اپرچونیٹی کریٹ نہیں ہوگی, اور جب تک اپرچونیٹی کریٹ نہیں ہوگی تو آپ اور میرے جیسے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ بیچارے یہاں پر ضائع ہوتے رہیں گے, اور پھر یہی سوچتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, یہ سوچتے ہیں کہ چلو یار اتنے تو کچھ نہیں پڑھنا, لیٹس گو ابراڈ چلتے ہیں کہیں اسی سے میں اگلی بات کروں گا. ابھی سروے بھی ایک ریویل ہوا ہے کہ جو ہے ہاف سے زیادہ آبادی جو ہے جس میں زیادہ تر ینگسٹر ہیں وہ پاکستان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں, تو پاکستان کو کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ یہی جو بات میں نے بھی آپ سے بات کی, اسی بات کو میں مزید پروار کون ہے, عوام خود ہے, ینگسٹر خود ہیں, یا حکمران ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا جیسی عوام ویسے حکمران. ٹھیک ہے, تو اس میں حکمرانوں کا قصور نہیں ہے, ہم نے ہی چوز کیا ہوا انہیں, ہم نے ہی سلیکٹ کیا. قصور تو ہمارا یوتھ کا یا ہمارا ہو گیا. وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں ہم جیسی عوام ہے, حکمران جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. ہم اگر بہتری کی جانب جائیں گے اور کچھ سوچیں گے ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر, تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اسٹرگل ہے, محنت ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے. اور ویسے پاکستانی آپ کو پتا ہے جگاڑو قوم ہے. پھر بہتر ہم کیسے ہو گئے اگر ہم جگاڑو بھی ہیں, محنت بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو انڈیا کی یوتھ آگے جاتی جا رہی ہے, یہ ریئلٹی ہے. وہ روز کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں, باہر سے اگر باہرلے ملکوں میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی وہ چھائے ہوئے ہیں. ہم ٹیلنٹ ہونے کے باوجود, ٹیلنٹ ہے, میں نو ڈاؤٹ میں مانتا ہوں ٹیلنٹ ہے, لیکن ہم کچھ کر کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ سروے بے شک اپنی جگہ ہے کہ پاکستان کے اراؤنڈ 70 to 80% یوتھ جو ہے اگر ان کو موقع ملے تو وہ پاکستان چھوڑ کر کسی بھی دوسرے ملک میں جانا چاہے گی. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے, جیسے میں نے پہلے بات کی اپرچونیٹی کی. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ یوتھ کو اپرچونٹی ملتی ہے نہیں, دیکھیں ٹیلنٹڈ بندے کو اپرچونیٹی ملتی ہے, وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی دے آر ٹیلنٹڈ. بھائی وہ ہم سے 20 گنا بڑا کنٹری ہے, ہم سے 20 گنا زیادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان 21-22 ٹاک ہوگی, 120 کروڑ 130 کروڑ کی آبادی ہے, تو اسی لیے وہ زیادہ لوگ کا فیکٹر آ گیا ٹیلنٹ میں. نہیں, آپ کو جو زیادہ لوگ نظر آتے ہیں نا, دیکھیں نا لوگ زیادہ ہیں تو ٹیلنٹ بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لوگ کم ہے تو ٹیلنٹ بھی کم ہے. یہاں پر اپرچونیٹی کی بات ہے. انڈینز تھوڑا ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہاں کے لوگوں کا, وہ انتہائی فراڈیے اور وہ کیا کہتے ہیں جھوٹ پر بنی ہوئی قوم ہے. ٹھیک ہے, انتشار پسند قوم ہے. وہ لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کر کے خود آگے آنے والی. ایگزامپل دیں, کوئی ایگزامپل. نہیں دیکھیں, دیر آر سو مینی ایگزامپلس. پاکستان کے جتنے بھی لوگ باہر کام جاتے ہیں وہ دل سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اور آپ کے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں, رہتے ہیں, اور یہ ایکسپیرینسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ جو انڈین قوم ہے وہ ایسی قوم ہے جو آپ کو پش بیک کرتی ہے. کہاں سے سننے کو ملا آپ کو یہ؟ یار آپ یورپ کنٹریز میں چلے جائیں, آپ گلف کنٹریز میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں. میں ایک انڈین کی نیچر بتا رہا ہوں, جو ایک کامن نیچر ہے نا, جو وہاں کے لوگوں کی نیچر سیٹ کر دی گئی ہے, وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, وہ لوگوں کو پش بیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اپنی اپرچونیٹی کریٹ کرتے ہیں کسی دوسرے کا حق مار کے. یہ ان کے لوگوں میں یہ چیز ہے. پاکستانی میں یہ چیز نہیں ہے. پاکستانی تو کہتے ہیں خود میں یونٹی ہے, آپس میں ان کی یوتھ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. آف کورس سپورٹ کرتے ہیں, یونٹی تو ہماری بھی ہے. دیکھیں نا, آپ کسی بھی طبقے کے بارے میں اگر بات کریں گے تو ان میں یونٹی ہوتی ہے. پٹھانوں کی اپنی یونٹی ہے, پنجابیوں کی اپنی یونٹی ہے, لیکن اگر ہم صرف پاکستانی کی بات کریں, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, تو وہاں پر کوئی پٹھان کو سندھی بلوچی پنجابی نہیں ہوتا, وہاں پر وہ پاکستانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو انڈینز ہیں ان میں عجیب قسم کی فرقہ واریت ہے, ان میں الگ الگ سے سیکشنز بنے ہوئے ہیں, اور وہ انتشار پسند ہیں.
दैट्स इट. सारे तो नहीं, अगर कोई एक, अगर पाकिस्तान में कोई एक गलत करता है या इंडिया में कोई एक गलत करता है तो पूरे पाकिस्तान का नाम या पूरे इंडिया का नाम तो नहीं ना आना चाहिए। नहीं देखें, वो तो हम रिप्रेजेंट तो करते हैं ना. अगर मैं बीइंग पाकिस्तानी, अगर मैं किसी दुनिया के किसी भी कोने में हूँ और अगर मैं वहाँ पर ऐसी हरकतें करता हूँ जो नाजेबा हरकतें हैं, या मैं वहाँ पर फ्रॉड करता हूँ, या मैं वहाँ पर कोई क्या कहते हैं, कोई स्मगलिंग का काम करता हूँ, या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो कि कानून के खिलाफ है, तो ऑब्वियसली आप अपने पाकिस्तान या अपने मुल्क का नाम जो है वो खराब करते हैं. ठीक है, तो बीइंग इधर भी रख के किया जाए, अगर इधर भी कोई एक इंडिविजुअल कुछ गलत करता है तो पूरे पाकिस्तान का नाम तो नहीं ना बुरा हो सकता, पूरा पाकिस्तान तो नहीं ना खराब हो सकता। नहीं, इसी तरह इंडिया में भी अगर कोई एक आध इंतशार पसंद है तो पूरी कौम तो नहीं ना हो सकती। वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे मजहब रहते हैं। नहीं देखें, पांचों इंडियन की बात कर रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम की नहीं बात कर रहा। इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं, मैं उनको भी साथ ही मिला रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे मिलके जो कर रहे हैं, जो यूथ है वो हमारी यूथ वो क्यों नहीं करती? देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये मैं एग्री करता हूँ इस बात पे. पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंडिया हो या दुनिया पूरे हर जगह पे हर जगह पर होते हैं, लेकिन हर जगह की सोसाइटी का एक माइंड सेट होता है. ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बात की है वो माइंड सेट की बात की है. जो इंडियंस का माइंड सेट है वो ऐसा है मेजॉरिटी में, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदलता आ रहा है, जैसे जैसे उनकी गवर्नमेंट जो जिस तरह से यूथ उनको देख रही है, तो हम भी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो इंडियन यूथ है वो अपनी ही गवर्नमेंट को गालियां दे रही होती है, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ है. गालियां जितनी हमारी यूथ अपनी गवर्नमेंट को दे रही है, जलील तो हम हैं, वो तो स्टेबल्ड है। देखिए ब्रदर, एवरीवेयर आप देखें, जहां पर आपका हक मारा जाएगा, जहां पर यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, जहां पर यूथ के लिए तालीम नहीं होगी, जहां पर उनके लिए काम करने के रोजगार के मौके नहीं होंगे, भाई वो गालियां देंगे. अच्छा, एज अ यूथ आप, अगर आपको मौका मिले, आपका ये माइंड सेट हो कि यार अगर पीस हो सकता है दोनों कंट्रीज में, तो आप चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज में पीस हो जाए? देखिए, दोनों कंट्रीज टैलेंटेड है, मैं ये नहीं कहता टैलेंट में कमी ना उधर है ना इधर है. देखें, लेकिन बात पता है क्या है, वो जो एक माइंड सेट है ना वो कभी तब्दील नहीं हो सकता. एक